آل بیت گھر والے عام طور پر جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، کون مراد ہو گیا؟ بیوی مراد ہوتی ہے، بچے مراد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مراد گھر والوں سے کیا ہوتی ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے اسارہ بیاہلی، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، بیوی ساتھ تھی۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے بشارت دینے کے لیے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، ان کی اہلیہ نے کہا کیسے ہوتی ہے اولاد، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، تو اللہ نے قرآن میں کیا اتابعون من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، گھر والوں کا اے گھر والوں تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے مخاطب اہل بیت سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تم سے ظاہری باطنی نجاست کو دور کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ تو اہل بیت سے پہلے مخاطب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور پھر ضمناً اور طبعاً آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کی اولاد اور آپ کے عزیز و اقارب کیا ہے؟ اہل بیت۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن متقی میری آل میں سے، ہر مومن متقی۔ اور یاد رکھیں ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے، ہاں اہلیت کا تعلق رشتہ داری کا تعلق اس کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، طوفان آنے والا ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں ان ابنی من اہلی من وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرے رب میرا بیٹا میری آل میں سے، اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیری آل کو ہلاک نہیں کروں گا، پورا کرنا اپنا وعدہ، بچانا میرے بیٹے کو ہلاکت سے۔ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل۔ نوح علیہ السلام فرما رہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح تیرا بیٹا تیری آل میں سے نہیں، تیرا بیٹا تیری آل میں سے۔ یا نطفہ میرا، خون میرا، پیدا میرے گھر میں ہوا، پلا بڑا میرے گھر میں، میرے آل میں سے کیسے نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح بے شک خون بھی تیرا، نطفہ بھی تیرا، پیدا بھی تیرے گھر میں ہوا، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں۔ پیغمبروں کی اولاد نطفے اور خون کی بنیاد پہ نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پہ چلا کرتی ہے۔ آپ کیا کسی نے اہلیت کا تعلق ایمان کے ساتھ، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ نہیں سوال کرنا بیٹے کے بارے میں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، ورنہ میں نبوت کا تاج سر سے ہٹا دوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے اور نواسیاں، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت کا ہر فرد، صحابی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ کے لیے حضور کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے۔ تو بتاؤ سارے اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں یا نہیں؟ ان اہل خانہ نے، سب گھر والوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو میں آپ کر رہا ہوں ہر اہل بیت کا فرد صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ ہماری ایک آنکھ میں صحابہ کی محبت ہے اور دوسری آنکھ اہل بیت کی محبت سے بھری ہوئی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند۔
آپ غور کرو، دریائے سفر ہو، آسمان کے ستاروں کی روشنی ہو اور کشتی بھی موجود ہو، اپنی بھی منزل پہ پہنچ جائے گا، اور دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو پھر مسئلہ ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ آل سنت صحابہ کی محبت کو اور آل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا، اور صحابہ اور آل بیت کی محبت آپس میں ایسی تھی جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آگے ان کی اولادیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، غور کرو، حضرت علی آل بیت میں سے ہیں، صحابی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ آپ بتاؤ، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے نام پر نام رکھتا ہے یا جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ بولو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے محبت ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر رکھ رہے ہیں۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم الحرام جن کا یوم شہادت ہے، جنہیں رب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مانگ کر لیا ہے، اس لیے